अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सूरह बकरा की तफसीर आयत नंबर 120 से 126 तक पेश की जा रही है। अल्लाह ताला आयत नंबर 120 में फरमाता है, ना यहूदी आपसे राजी होंगे और ना ईसाई, जब तक आप इनके रास्ते पर ना चलें। कहो बेशक अल्लाह की हदायत भी अल्लाह हदायत है। जो इल्म तुम्हारे पास आया, अगर तुम इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करोगे तो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा कोई हमायती और मददगार नहीं होगा। तो दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी नाराजगी का सबब यह नहीं था कि वो इस हक की मतराजी थे जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर वाज़ा करने में नाकाम रहे थे। इनकी नाखुशी असल वजह यह थी कि इसने मजहबी मामलात में रियाकारी और चालबाजी का सहारा नहीं लिया था। इनके बरक्स दयानतदारी और परहेजगारी के झंडे तले खुद गर्जी नहीं की थी और ना मरोड़ते थे। मजहबी असूलों और अहकाम के बगैर किसी शबाब के जैसा के यहूदियों के इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक करने के लिए किया जाता था कि इसने यहूदियों को मजहबी जिंदगी की खुसूसियात रखने वाले दोगलेपन का सहारा नहीं लिया। नतीजे के तौर पर इनको मुतमिन करने की कोशिश का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जब तक मुसलमान यहूदियों के रोश और रुझान को मानने और इनके अकीदा और अमल की तमाम गलतियों पर अमल करने के लिए तैयार ना हो, इनके साथ सुलह करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आयत नंबर 121 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिन लोगों को हमने किताब दी है और जो इसको इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह पढ़ने का हक है, वही इस पर ईमान रखते हैं, और जो इसका इनकार करते हैं वही असल खसारा पाने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे मुराद अहले किताब में तकवा का अंसर है, क्योंकि ये लोग किताब को खुलूस और दयानतदारी के साथ पढ़ते हैं, इसलिए इसके मुताबिक जो कुछ इन्हें सच्चा मालूम होता है इसे कबूल करने पर मायल होते हैं। नूह के बाद इब्राहिम पहले पैगंबर थे जिन्हें खुदा ने इस्लाम के आफाकी के पैगाम को फैलाने के लिए मुकर्रर किया था। शुरू में इसने इराक से मिस्र तक और शाम और फलस्तीन से अरब के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों को खुदा की खिदमत और इताअत की दावत देते हुए कई सालों का सफर किया। बाद में इसने अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में नायबीन मुकर्रर किए। इसने अपने भतीजे लूत को उर्दन, अपने बेटे इसहाक को शाम और फलस्तीन और अपने बड़े बेटे इस्माइल को अरब भेजा। फिर इसने मक्का में काबा कहलाने वाला मजार बनाया, जो बाद में और खुदा के हुक्म से पैगंबराना मिशन का मरकज बना। इब्राहिम की नस्ल दो अहम शाखों में उतरी। इनमें से एक नबी इस्माइल अरब में रहते थे। कुरैश और दिगर अरब कबाइल का तल्लुक इब्राहिम के सिलसिले से इसी शाख से था। यहां तक कि अरब के वो कबाइल जो खून के एतबार से इससे तल्लुक नहीं रखते थे, उन्होंने भी अपनी शाखत इब्राहिम से की, क्योंकि वो इनके मजहबी नजरियात से मुख्तलिफ दर्जात में मुतासर हुए थे। दूसरी शाख बनी इसहाक पर मुश्तमिल है। इस शाख में अंबिया की एक बड़ी तादाद पैदा हुई, मसलन याकूब, यूसुफ, मूसा, दाऊद, सुलेमान, यूहन्ना और ईसा। क्योंकि याकूब को इसराइल कहा जाता था, इसलिए इनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। दूसरे लोग जिन्होंने तबलीग के नतीजे में अपना अकीदा कबूल किया, वो या तो अपनी साबका शनाख्त खो बैठे और इनके साथ जम हो गए, या नस्ली तौर पर इनसे अलग रहे लेकिन मजहबी तौर पर इनसे पहचाने गए। इस वक्त जब जवाल पजीरी फैली, इब्राहिम खानदान को इस शाख ने पहले यहूदियत को जन्म दिया और इसके बाद ईसाईयत को। इब्राहिम का असल मिशन लोगों को खुदा की इताअत की दावत देना और इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी के पूरे निजाम को खानदान खुदाई हदायत के मुताबिक ढालना था। वो खुद खुदा का फरमानदार था और इसकी तरफ से मिलने वाली तालीम पर अमल करता था और इसे फैलाने और तमाम इंसानों को इसकी इताअत में जिंदगी बसर करने की मुसलसल कोशिश करता था। इसकी वजह से वो पूरी दुनिया का मजहबी रहनुमा और रहबर मुकर्रर हुआ। इनकी वफात के बाद दुनिया की रहनुमाई का काम इस शाख को सौंपा गया, जो इसहाक और याकूब से जारी हुई थी और जो बनी इसराइल के नाम से मशहूर हुई। इसी शाख में बहुत से अंबिया अजीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये वो शाख भी थी जिसको सिरात मुस्तकीम का इल्म दिया गया था और दुनिया की तमाम अक़वाम को इस रास्ते पर चलने के लिए मुकर्रर किया गया था। यही आसान है कि खुदा बार बार इन लोगों को याद दिलाता है। सुलेमान के जमाने में, हजरत सुलेमान के जमाने में इस शाख ने यरूशलेम को अपने मिशन का मरकज बना लिया। यरूशलेम ने खुदा के तमाम हकीकत मंदों के लिए
اپنی مرکزی حیثیت کو برقرار رکھا، وہ قبلہ سمت رہا جس میں خدا کے تمام پرستاروں کو اپنی نماز میں رخ کرنے کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آخری 10 حصوں میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے یہودیوں کا مجرمانہ ریکارڈ قائم کیا، نزول قرآن کے وقت ان کے زوال پذیر حالت کو بے نقاب کیا اور ان پر واضح کر دیا کہ وہ سراسر شکر گزاری سے عاری تھے۔ خدا کے لیے اس کے فضل اور فضل کے لیے انہوں نے نہ صرف دنیا کی رہنمائی کرنا چھوڑ دی تھی بلکہ حق اور صداقت سے اس حد تک منہ موڑ چکے تھے کہ ان میں سے تقریباً سبھی نیکی کرنے اور حق کا جواب دینے کی صلاحیت کھو چکے تھے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تمام بنی نوع اسلام انسان کی مذہبی قیادت ابراہیمی خون کا خصوصی استحقاق ہے، بلکہ ابراہیم کے مخلصانہ اطاعت اور خدا کی خدمت کا ثمر ہے جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر وقف کر دیا تھا۔ صرف وہی لوگ جو ابراہیم کے طریقے پر چلتے ہیں اور دنیا کے اس راستے پر چلاتے ہیں اس لیے ہدایت اور قیادت کے منصب کے حقدار ہیں، کیونکہ یہودی اس طرف کے چکے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو انجام دینے سے قاصر ہو گئے تھے، انہیں اس عہدے سے ہٹایا جا رہا تھا۔ ساتھ یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ غیر اسرائیلی قوموں نے جنہوں نے اپنی شراکت موسیٰ اور عیسیٰ کے ذریعے ابراہیم سے کروائی تھی وہ بھی ابراہیم کے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ عرب کے مشرکین کا بھی یہی حال تھا جنہوں نے ابراہیم اور اسماعیل سے تعلق پر فخر محسوس کیا اور اس فخر کی بنیاد پر صرف نسب پر ہی رکھی، کیونکہ جہاں تک ان کے ایمان اور طرز عمل کا تعلق ہے ان کا ابراہیم اور اسماعیل سے دور دور کا رشتہ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ اس لائق نہیں تھے کہ انہیں دنیا کی مذہبی قیادت سونپی جائے۔ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس دن سے بچو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، جب کسی سے فدیہ قبول نہ کیا جائے گا، جب کسی سفارش کو فائدہ نہ پہنچے گی، جب کسی طرف سے کوئی مدد نہ آئے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ 124 میں فرماتے ہیں، یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ان کے بعض معاملات میں آزمایا اور جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو اس نے کہا، بے شک میں تمہیں تمام لوگوں کا سردار مقرر کرنے والا ہوں۔ جب ابراہیم نے پوچھا، اور کیا یہ عہد میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ رب نے جواب دیا، میرا عہد ظالموں کو قبول نہیں کرتا۔ قرآن نے مختلف مقامات پر ان سخت امتحانات کا ذکر کیا ہے جن سے ابراہیم گزرے تھے۔ ان کی کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد ہی وہ تمام بنی نوع انسان کے مذہبی رہنما کے طور پر خدمات انجام دینے کے لیے اپنی اہلیت کو قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جس لمحے اس نے ان پر حقیقت کا اشارہ ہوئی، اس لمحے سے لے کر اس کی موت تک ان کی زندگی اپنے مقصد کے لیے قربانیوں اور مصائب کی ایک مسلسل داستان تھی۔ دنیا میں انسانوں کی محبت اور لگاؤ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو۔ اسی طرح کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے جو انسان کو فطری طور پر خوف زدہ کر دے جس کا سامنا ابراہیم نے حق کی خاطر نہ کیا ہو۔ یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ قیامت کے عطا کرنے کا خدا کا وعدہ صرف ابراہیم کی اولاد پر لاگو ہوتا ہے جو راست باز تھے، اور یہ کہ غلط کاروں کو فطری طور پر خارج کر دیا گیا تھا۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جس طرح اس وعدہ کا اطلاق گمراہ بڑی اسرائیل پر نہیں ہوا، اسی طرح اس کا اطلاق مشرق اور کے اسماعیلیوں پر بھی نہیں ہوا۔ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے اس گھر کعبہ کو انسانوں کے لیے ٹھکانہ اور امن کی جگہ بنایا، لوگوں کا حکام دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کے لیے مستقل جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی، پاک ہو جاؤ، میرا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے ارد گرد چلتے ہیں، عبادت کرنے والے، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے گھر کو پاک کرو کا مطلب محض اس سے گندگی اور غلاظت سے پاک رکھنا نہیں ہے۔ خدا کے گھر کی اصل پاکیزگی اور صفائی اسی میں ہے کہ اس میں صرف خدا کا نام لیا جائے۔ اگر کوئی اپنے حدود مقدس میں یہ اعلان کرتا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کا رب ہے، اس کی عبادت اور اس کی عبادت کا سامان ہے، انسان کی ضرورتوں اور تقاضوں کو پہنچانے والا، انسان کی دعواؤں کو سننے والا، تو ایسا شخص خدا کے بے حرمتی کا مجرم ہے۔ اس آیت میں قریش کے لوگوں کی برائیوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ انہوں نے فخر کیا کہ وہ ابراہیم اور اسماعیل کی میراث کے وارث ہیں، لیکن انہوں نے اس وراثت کے وفادار ہونے کی بجائے اسے پامال کیا۔ جس طرح بڑی اسرائیل ابراہیم سے کیے گئے وعدے سے خارج تھے، اسی طرح مشرق بنی اسماعیل بھی تھے۔
مزید دیکھیں سورہ البقرہ 124 میں. تو دوستو 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس کو امن کی جگہ بنا اور اس کے لوگوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما. اللہ نے جواب دیا، میں پھر بھی اس کافر کو اس مختصر زندگی کے لیے رزق عطا کروں گا، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا. یہ ایک برا انجام ہے. یہاں ایک فرق کیا گیا کہ کسی قوم کو دنیا کی مذہبی قیادت اور رہنمائی سونپ کر اسے عزت بخشی جائے اور اسے روزی کا وافر ذریعہ عطا کیا جائے. جب ابراہیم نے دریافت کیا کہ دنیا کی قیادت کا اہل کون ہے تو اس پر واضح ہو گیا کہ صرف اس کے سچے مومن اور صالح بچے غلط کام کرنے والوں کو چھوڑ کر اس کے لائق تھے. اس سے خدا نے واضح کیا کہ دنیا کی مذہبی قیادت اس کے ذریعہ معاش سے بالکل آگ لگ گئے. صرف ایمان والے مرد ہی پہلے کی حقدار تھے، جبکہ مومن اور کافر دونوں کے بعد کا حق دیا جائے گا. اگر کسی کے پاس بہت زیادہ مادی دولت ہے تو اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ خدا اس سے خوش ہے اور اس خدا نے دنیا کو مذہبی رہنمائی فراہم کرنے کے لیے نامزد کیا ہے. اسلام میں 120 کا کیا مطلب ہے؟ اسلامی روایت میں یہ نقطہ عام طور پر حملہ ہونے کے 120 دن کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. اس وقت حدیث کے مطابق جذبات حمل کے بعد کا عمل ہوتا ہے، یعنی وہ وقت جس میں روح حنین میں داخل ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.